بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب، زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں، آپ سب لوگ انہیں سنتے رہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویورز، یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹس بھی کرنے ہیں اور شیئر بھی کرنی ہے، لائک بھی کرنی ہے، اور میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا۔ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ آپ میرے پولیٹیکل بھی اور زوڈک سائنس پر بھی ٹاپکس دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے کمنٹس آ رہے تھے سید حیدر جعفری صاحب سے، آپ کہہ رہے تھے کہ پوچھیں وہ 7 مئی کے مہینے میں وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی ساعت ہے جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ ویسے تو ناظرین، آپ لوگوں پہ جب مشکلات آتی ہیں اللہ کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ہمیں مشکلات نہ بھی ہیں تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، اور جب چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ ساعتیں، کچھ وقت مخصوص ہوتے ہیں جن میں دعا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور قبول ہوگی، اور وہ ساتھ اور وہ دن کون سا ہے سید حیدر جعفری صاحب آج مجھے بتائیں گے، اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ ماشاءاللہ۔ سر تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، مئی کے کچھ دن گزر گئے، ہم ان تک ویڈیو پہنچنے میں ویورز تک تھوڑی سی دیر نہیں، ہو گئی۔ اصل میں بھائی جان میں نے بھی اس کی ریسرچ نہیں کر پایا تھا، جی جی تو آج ہی آپ کو پتا ہے کہ آج ہی میں نے اس کی ریسرچ نکالی ہے۔ جی جی 7 جو ہے نا قبولیت کی، یہ جی بیسیکلی سپورٹیو ہوتی ہے آپ کے لیے۔ دعا تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ جب اللہ کا اذن آپ کے اندر ہے، جب اللہ کی کنیکٹیوٹی آپ کے اندر ہے، جب اللہ کا ایسنس آپ کے اندر ہے، یعنی وہ بالکل جو راز ہے فنفخت فیہ روحی کا، وہ تو انسان کے اندر ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ کے امر کے ساتھ انسان زندہ ہے، اللہ کے امر کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، اور اللہ کی کنیکٹیوٹی ہی اس کی طاقت اور اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے ہی۔ اب یہ جو دعا کی ساتھ ہے، اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ حالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پازیٹیو انرجی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بالکل یعنی ایک عام ہوتی ہے میگنیٹک فیلڈ اور ایک ہوتی ہے سپر میگنیٹک فیلڈ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 7 کے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں نا، یہ سپر میگنیٹک فیلڈ سمجھ لیں۔ اچھا۔ یعنی اس کے دوران آپ اتنی تیزی سے اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ جتنی تیزی سے عام حالات میں آپ نہیں جڑ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس میں رہتے بہت تیزی کے ساتھ اللہ سے جڑتے ہیں تو آپ کی طاقت، آپ کی انرجی، آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دعا کی قبولیت یہی ہے نا کہ آپ جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی۔ تو یہ تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے ہلکے سے خیال کو بھی جانتا ہے، اللہ آپ ایسے ہی ہے، کے شرک سے قریب ہے۔ آپ بالکل کے تو بہت زیادہ، جب اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور ایسے ہی جو اللہ خود کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ بالکل تو اصل طاقت تو جو ہے وہ اللہ کی قربت ہے، اللہ کا احساس ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب اللہ کے قریب جانے کے لیے مئی میں مطلب جو ہے یہ 7 بن رہی ہے، پچھلے کچھ مہینوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ 7 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے اوپر نہیں جا رہی تھی۔ جی جی اب کی بار یہ 7 بن رہی ہے تقریباً 6 گھنٹے اور 13 منٹ کی۔ ٹھیک ہے۔ تو 6 گھنٹے سے زیادہ کی 7 جب بنتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انرجی پیٹرنز بہت ہی زیادہ پازیٹیو بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں جب اس 7 کو نکالتا ہوں، کیلکولیٹ کرتا ہوں، تو +500 GMT کے مطابق نکالتا ہوں، یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ جو 7 بن رہی ہے، یہ بن رہی ہے 23 مئی 2024 بروز جمعرات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شروع ہوگا، اس کا ٹائم 2:02، دوپہر 2:02، یعنی اس کو 24 کے جو ہے نا وہ ٹائم سلاٹ میں دیکھیں گے تو یہ 14:02 ٹھیک ہے۔ تو یہ بن رہا ہے 2:02 جو ہے وہ پی ایم،
اور یہ چلے گی یہ ساتھ رات کو 8:15 پی ایم تک، اور یہ دوسرا ٹائم 24 میں بنے گا 2015 تو یہ جعفری صاحب ٹوٹل بن گئی 6 گھنٹے اور 13 منٹ، تقریباً 6 گھنٹے 13 منٹ کی. اس کا جو ٹائٹل بنے گا اس ساتھ کا وہ بنے گا بیسیکلی فائنینشیل گروتھ کا جو ٹائم ہے وہ ہے. اچھا، معاشی ترقی کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ فائنینشیل اپ گریڈیشن کا وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نئے کاروبار کرنے کے لیے انتہائی موافق وقت ہے. یہ رشتے بنانے رشتے نبھانے کے لیے بہت موافق وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ موافق وقت ہے. یعنی اس دوران اگر کوئی سوشل کو کام کریں گے، آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو ڈبل ہو کے واپس آئے گا. اچھا، ماشاءاللہ. اس کی کنیکٹیوٹی بہت شاندار ہے. اچھا، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بڑا کمال کا جڑ رہا ہے اس ساتھ کا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ساتھ جو ہے نا اس کی جو انرجی بن رہی ہے نا وہ بن رہی ہے سورہ توبہ. اچھا. اور سورہ توبہ قرآن پاک کا 9واں سورہ ہے. 9 سب سے بڑا ترقی کا عدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کا جو 9واں سورہ ہے سورہ توبہ، اس سے اس کی انرجی بن رہی ہے ساری کی ساری. اور اس کی انرجی کی جو کیلکولیشن بن رہی ہے نا وہ سورہ لیل میں، اور سورہ لیل قرآن پاک کا 92واں سورہ 92. یہ سورہ توبہ 9واں کہہ رہے ہیں؟ 9th؟ جی 9th. اچھا ٹھیک ہے. سورہ توبہ 9th سورہ ہے قرآن پاک کا. اور یہ جو سورہ ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو سورہ ہے یہ اس کے اندر خاص طور پہ اہل ایمان اور جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں ان کے ڈسکرمنیشن اس میں وہ بتایا اللہ نے. بہت کمال کی صورت ہے. اس کے ٹاپکس ہی بڑے شاندار ہیں. خیر پورا قرآن پاک ہی بہت شاندار ہے لیکن جب سورہ توبہ کی بات آتی ہے نا تو یہ اسپرچول گروتھ کے لیے بہت ہی شاندار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ پڑھنا کیسے ہے کس طریقے سے. جی جی. دوسرا اس میں امپیکٹ ہے سورہ لیل کا. اچھا. واللیل اذا یغشی. ٹھیک ہے. سورہ لیل جو ہے اس کا نمبر قرآن پاک میں جو کیلکولیٹو آرڈر ہے اس میں 92 بنتا ہے. 92 سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے اعداد ہیں. بالکل. اور رات جو ہے ویسے بھی روحانیت سے ہے تو یہ روحانیت میں گروتھ کے لیے بھی بہت شاندار ٹائم بن رہا ہے. ماشاءاللہ. تو اوور آل یہ ٹائم بہت شاندار ہے. اگر اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے تو یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی بنے گی، آپ کی اسپرچول اپ برنگنگ کا باعث بھی بنے گی، فائنینشیل اپ برنگنگ کا باعث بھی بنے گی. یہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قریب تو خیر اب قرآن پاک سے دعا سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی جو ہے نا ٹائم بن رہا ہے. اچھا. یعنی اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کے کیریئر چیزیں بہت تیزی سے سیکیور ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بچے اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کے والدین کی ہیلتھ، ان کی کنیکٹیوٹی، ان کی پراسپیرٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ویسے تو آپ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں دعا کسی حرف کی، عربی کی، فارسی کی، کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. ایسے ہی. یعنی جو میں پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں اگر کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو جو یاد ہے وہ پڑھ لیں. اچھا. کچھ اس میں بھی اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ وہ نہیں پڑھیں گے. ہاں یہ جو میں نے چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں کہ اس کی انرجی چونکہ سورہ توبہ سے بن رہی ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے وہ اگر کر لیں گے تو بہت بہتر ہے. اچھا. بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ تو لے کے جاتے ہیں نا. تو اب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تو پیش کریں گے نا. بالکل ایسی ہے. اور کچھ نہیں تو گریٹیٹیوڈ تو پیش کریں گے نا، کچھ شکرانہ تو اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا. بالکل. تو 2 نفل شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کریں. ٹھیک ہے. شکریہ ادا کریں اس کا، اس نے جو کچھ دیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں، جو آپ کو دینے جا رہا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں، جو آپ کے پاس ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں. اور دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کئیوں سے بہت بہتر رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. اس کے بعد بار بار ذکر کروں کہ سورہ توبہ، تو ایک مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت کیجئے. سب سے پہلے شکرانہ ادا کریں. شکرانہ ادا کرنے کے بعد درود پاک کم از کم، سب سے پہلے تو درود پاک سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
جو ہے کوئی اور نہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں. بالکل ایسے. شکرانہ ادا کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں. بالکل. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایسے. تو کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اتنا اس کو کرنا ہے اور جب تھک جائیں تو چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. بھار ڈال کے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایک بار سورہ توبہ کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو. بالکل ٹھیک. اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، ٹھیک ہے. 11 مرتبہ. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لیل، میں نے عرض کیا کہ اس کی جو کیلکولیشن بن رہی ہے وہ اس کے مطابق اس کو 5 مرتبہ سورہ لیل تلاوت کرنی ہے. اچھا 5 مرتبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ لیل کے بعد 1 مرتبہ صرف سورہ مزمل. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ سورہ لیل 5 مرتبہ. اچھا پھر دوبارہ سورہ لیل. یہ ٹوٹل 10 مرتبہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. 5 مرتبہ پہلے، پھر اس کے بعد سورہ مزمل اور پھر 5 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اس کو تلاوت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ جو ہے نا یہ تلاوت کر چکے تو پھر درود پاک، پھر کم از کم ایک تسبیح، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. ٹھیک ہے. درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں آپ. کوئی بھی درود پاک، مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل درود محمد ابراہیمی. مکمل درود ہے. درود ابراہیمی، درود تاج، جو بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک چیز بالکل یاد رکھیے گا کہ درود پاک سوائے مطلب سرکار ختمی مرتبہ کی آل کے علاوہ وہ جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہ کٹا اور پھٹا ہوا درود نہ پڑا کرو. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو. تو سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مطہر پہ اور ان کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بالکل. اب اس کے بعد صلاۃ الحاجت. اچھا صلاۃ الحاجت، 2 نفل نماز برائے نیت حاجت، صلاۃ الحاجت اس کو. ٹھیک ہے. 2 نفل نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور پھر اپنی حاجت طلب کریں. جو چاہیے ہے نا وہ مانگ لیں، اور اسی یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ضرور دیتا ہے. بالکل. بچے کو جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ سپارے نہیں پڑھتا، آیتیں نہیں پڑھتا، وہ چیخے مارتا ہے. ایسے ہی ہے. اور بچے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری ماں میری بات سنے گی. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پڑھائی کر لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھتے تو اپنے پیور ایموشنز کے ساتھ بس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور اس یقین کے ساتھ پیش ہوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو نوازے نہ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جب آپ جو ہے یہ دعا کر لیں تو دعا پھر آپ نے اپنے لیے نہیں کرنی صرف. ٹھیک ہے. دعا اپنے عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ہی نہیں کرنی صرف. اچھا. ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے جن کو آپ نہیں جانتے. اچھا. ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں. ذرا مشکل کام ہے لیکن چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے ہیں اور پریشانیاں دی ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو نا تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر اتنا بڑا راز ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اتنا بڑا راز ہے اس کے اندر کہ آپ کی سوچ ہے. یعنی جب آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو آپ کے دل میں وہ جو نیگیٹیوٹی، قدورتیں وغیرہ وہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر جب آپ کے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، جب آپ کے دل میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو دعا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے. ایسے. یہ سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا وہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. ہاں مشکل کام ہے، بالکل مشکل کام ہے. جس نے دکھ دیا، اس تکلیف دی، اس کے لیے دعا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ایسے. لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہی تو قرآن پاک کہتا ہے. بالکل. کر کے دیکھیں، دعا کریں ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اور یہ جو بیسیکلی میں جو یہ 7 کی ویڈیو کے اوپر کام کرتا ہوں اس میں سچی بات ہے میرا اپنا لالچ بھی ہے
کہ اگر کسی ایک بندے نے بھی اس وجہ سے اللہ کی قربت اختیار کی تو میری آخرت سنور جائے گی. میں اللہ کو کم از کم یہ تو ضرور کہہ سکوں گا نا کہ مالک میں نے کوشش کی تھی لوگوں کو تیرے قریب کرنے کی، اور میں اس میں کامیاب رہا یا نہ رہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو گیا نا تو میرے لیے یہ آخرت کا سامان ہوگا. اس لیے میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. اس بار میری کوتاہی کہ میں ذرا کاموں میں بزی ہو گیا تھا تو لیٹ ہو گیا، لیکن یہ بہرحال ہر مہینے کرتا ضرور ہوں اس کے اوپر کام. بالکل ہے. تو یہ سر ساتھ ہے، اس کو یوٹیلائز کر لیں اور دیکھیں اللہ پھر کیا کرتا ہے. بالکل اپنا کام تو دیانتداری سے کریں، پھر اللہ کی مرضی، پھر اللہ خود دیکھ لے گا اللہ نے کیا کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ویور سید حیدر جعفری صاحب نے آج دعا کی ساتھ بتا دی اور دن بھی بتا دیا، آپ کو ٹائم بھی بتا دیا، طریقہ کار بھی بتا دیا، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے. اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، میرا یقین ہے. اور سچے دل سے دعا مانگیں، جیسے جعفری صاحب نے کہا اپنے لیے مانگیں اور ان لوگوں کے لیے بھی مانگیں جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، تاکہ ہم مسلمانوں پہ بھی جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کا فضل ہو اور ہم مسلمان دوبارہ ایک وہ قوت بن کر سامنے آئیں جس سے دنیا تھر تھر کانپے. اسی میسج کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا، سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں لے سکا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کوشچنز کے آنسر بھی ضرور لوں گا. اللہ حافظ.